اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر طیب قاضی اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کے اس سیمینار میں، آج کے اس ایونٹ میں۔ آج کے اس ایونٹ کا ٹاپک ہمارا ہے آپ اپنی بری عادات کو کس طرح سے اچھی عادات میں بدل سکتے ہیں۔ بری عادات کو تو آپ سمجھتے ہیں جو آپ کو ناکامیوں کی طرف لے کے جا سکتی ہے، جو آپ کو اندھیرے کنویں میں ڈال سکتی ہے، آپ کو غربت کی لکیر سے نیچے لے کے جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنی بری عادات کو کس طرح سے بدل سکتے ہیں تاکہ آپ وہی رستہ، وہی وقت پروڈکٹیو طریقے سے استعمال کر سکیں اور ایک کامیابی کے سفر کے اوپر اپنے آپ کو گامزن رکھ سکیں۔ اس سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کون سی ایسی اسٹریٹجیز ہیں، کون سے ایسے ٹولز ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو اچھی ڈائریکشن پہ، ایک پازیٹیو سائڈ پہ انگیج کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ، اگر آپ اپنی بری عادات کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، آپ اپنے آپ کو جانیں اور اپنی بری عادات کو، اپنی اچھی عادات کو ریکگنائز کریں۔ اس کے بعد جب تک آپ اپنی بری عادات کو برا سمجھیں گے ہی نہیں، آپ اس میں پازیٹیوٹی لا کے رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا رول کامیابی کا، اپنی بری عادات کو ختم کرنے کا، چاہے وہ آپ کی بری عادت انٹرنیٹ پہ ٹائم ویسٹ کرنے کی ہے، آپ کی موویز دیکھنے کی ہے، آپ کا اپنا بیک بائٹنگ کرنے کی بری عادت ہے، یا کوئی بھی اور جو ویسٹیج آف ٹائم آپ کو کر رہا ہے، وہ عادت کو جب تک آپ اس کو ریکگنائز نہیں کریں گے، اس کو پہچانیں گے نہیں، تب تک آپ اس کے اندر امپروومنٹ کیسے لے کے آئیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ نے اپنی بری عادات کو، بیڈ ہیبٹس کو، ایکسیسو کھانے کی عادت ہے آپ کی، بیک بائٹنگ کی عادت ہے آپ کی، واک نہ کرنے کی عادت ہے آپ کی، ایکسرسائز نہ کرنے کی عادت ہے آپ کی، آپ نے اپنی ان بیڈ ہیبٹس کو جاننا ہے۔ وہ اسی طرح سے کہ آپ جب تک اپنی بیماری کو پہچانیں گے نہیں، اس کا تب تک آپ سولوشن کیسے کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 پوائنٹ جو آپ نے دیکھنا ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنی بری عادات کو پہچاننا ہے، سمجھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے، جو اسٹریٹجی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو آپ کی زندگی کو بدل دے گی، وہ ہے آپ کے کلیئر گولز سیٹ کرنے کی عادت۔ جب آپ اپنی زندگی میں ڈیلی کی روٹین میں، ہفتے کی روٹین میں، مہینے کی روٹین میں اپنے گولز کو سیٹ کرنے کی عادت کو اپنا لیں گے تو آپ کے اندر ایک پازیٹیو چینج آنا شروع ہو جائے گا۔ وہ بالکل اس طرح سے ہے جس طرح سے آپ نے اگر پوائنٹ 1 ٹو پوائنٹ B جانا ہے، آپ نے لاہور سے کراچی کے لیے جانا ہے، آپ نے اپنا ڈیسٹینیشن سیٹ کر لیا ہے، آپ نے اپنا کلیئر گول سیٹ کر لیا ہے کہ میں یہاں سے بائی پلین جاؤں گا، میں یہاں سے بائی روڈ جاؤں گا، اتنے بجے جاؤں گا، اتنے ٹائم مجھے لگے گا، اتنے بجے مجھے وہاں پہ پہنچنا ہے، تو آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو پریپیئر کر لیں گے اور اس کے لیے محنت کریں گے آپ۔ اور جب تک اگر آپ کا کلیئر گول ہی نہیں ہوگا، ڈیسٹینیشن نہیں ہوگی، ویژن نہیں ہوگا، پاتھ کلیئر نہیں ہوگا، آپ ادھر ادھر بھٹکے پھرتے رہیں گے، جو کہ آپ کا وقت ضائع کرے گا، اور الٹیمیٹلی جب آپ کا وقت ضائع ہوگا تو آپ کو اس کا نقصان ہوگا اور آپ کامیابی کی منزل پہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں تیسری اسٹریٹجی کی۔ تھرڈ اسٹریٹجی میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں، جو کہ پریکٹیکل ایکسپیرینس کے ساتھ، کہ آپ نے اپنی بری عادات کو آہستہ آہستہ سے اچھی عادات میں بدلنا شروع کر دینا ہے۔ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کھانا کھانے کے بعد سونے لگے ہیں، تو آپ نے اپنے اندر اس سونے کی عادت کو آہستہ آہستہ سے چلنے پھرنے کی، واک کرنے کی عادت کے اندر بدلنا شروع کر دینا۔ جب آپ کو رات کو کھانے سے پہلے کسی اسپائسی چیز کی، کسی آئلی چیز کی، کسی فرائیڈ چیز کی کریونگ ہونا شروع کرے، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے وہ نقصان دہ ہے، آپ کے اسٹمک کو انڈائجیشن میں لے کے جائے گی، نقصان دے گی، آپ کے کولیسٹرول لیول کو وہ اس میں پرابلم کرے گی، تو آپ نے اسی کریونگ کو آپ پازیٹیو سائڈ پہ بدلنا ہے۔ آپ اس کے لیے کوئی جوس لے لیں، کوئی پانی کا گلاس 2-3 پی لیں، اپنی ان کریونگز کو، اپنے موڈز کو آپ ڈائیورٹ کریں۔ اس طرح سے آپ نے، اگر آپ کی ایکسیسو کھانے کی عادت ہے، آپ نے اپنے جب
اس کو ریکگنائز کرنا. جب آپ کو لگے کہ آپ کا کھانا مناسب ہو گیا ہے, آپ کا پیٹ بھر گیا ہے, تو آپ اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنا شروع کر دیں. آپ پانی کے اوپر فوکس کریں, آپ کسی اور سائڈ پہ اپنے آپ کو فوکس کریں. نیکسٹ جو میں آپ کے ساتھ اسٹریٹجی شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ریمائنڈر کا. آپ نے ویژول ریمائنڈر لگائیں, موبائل پہ ریمائنڈر لگائیں, آپ اپنی گھڑی پہ ریمائنڈر لگائیں, آپ کسی کو کہیں کہ آپ کو روک دے, آپ کو یاد کروا دے, آپ کو جگا دے. آپ نے ریمائنڈر ضرور لگانا ہے. آپ نے اپنے دماغ کے اندر, اپنے برین کے اندر وہ ریمائنڈر لگا لے کہ مجھے جب بھی ایکسیسو کھانے کی وہ اس طرح سے طلب ہو, اس طرح سے محسوس ہو, تو میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. تو یہ آپ نے بات بالکل یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اس کا کوئی نہ کوئی ریمائنڈر, کہ جب بھی کوئی بری بات ہو, جب بھی کوئی نیگیٹو ہیبٹ, جب بھی کوئی آپ کو کوئی انٹرنیٹ سرفنگ کا ہو رہا ہو, آپ کو جس طرح کہ میں نے اپنے موبائل پہ یوٹیوب کا اگر ایک اس کا ٹائمر سیٹ کر دیا ہوا کہ رات کو, جب میں نے جو ایک ٹائم سیٹ کر دیا رات کو 8 بجے کے بعد, وہ مجھے سنوز کرنے کا, مجھے ایک ٹائمر کا الارم سیٹ بتا دیتا ہے کہ اٹس یور بیڈ ٹائم. تو آپ اپنا الارم سیٹ کریں, آپ اپنا ریمائنڈر سیٹ کریں, تاکہ آپ کی جب وہ ڈومین سے باہر بات جائے, آپ کی عادت نیگیٹیوٹی میں جانا شروع ہو جائے, تو آپ اس کے اوپر کنٹرول کر سکیں. نیکسٹ اسٹیپ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اپنی جو بہت اہم ہے, جو آپ کے پہلے بتائے سارے اصولوں کو, ساری اسٹریٹجی کو کور کرے گا, اس میں یہ چیز ہے کہ آپ اپنی پروگریس کو بھی ٹریک کرتے رہنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے اپنی بری عادات کو بس بدلنے کے لیے کوشش کر لی, کلیئر گول سیٹ کر لیے, اس کے اوپر جو ہے نا اپنا ریمائنڈر سیٹ کر لیا, اس کو نیگیٹو عادات کو بری عادات میں بدلنے کا مشن سیٹ کر لیا, مگر صرف مشن ہی آپ کا رہا, صرف آپ کا ایک ٹارگٹ ہی رہا, اس کے اوپر پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. اس لیے اس اسٹیپ میں آپ نے اس کو پراپر ٹریک بھی کرتے رہنا ہے کہ میں نے آیا جو گول سیٹ کیا تھا اس کو حقیقت میں کتنا بدل سکا ہوں, اس کے اندر پازیٹیوٹی کتنی لا سکا ہوں, کتنا میں اس کو امپروو کر سکا ہوں, کتنا میری زندگی کے اندر وہ پازیٹیو چینج لا رہا ہے. اس کو آپ نے ٹریک بھی کرتے رہنا ہے, اس کو آپ نے فالو اپ بھی کرتے رہنا ہے, تاکہ آپ کی ان چینجز کی وجہ سے زندگی میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائیں. صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, آپ کو اس کے اوپر پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کرنی پڑے گی. ریمائنڈر اس کا لگائیں, آپ نے اپنی عادات کو بدلیں, آپ اس کے ساتھ اپنی پروگریس کو ٹریک کرتے رہیں. اس کے بعد نیکسٹ جو اسٹریٹجی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, وہ ان سب کی یہ سارے سٹیپس آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائیں گے, آپ کو بری عادات سے چھٹکارا دے کے پازیٹیو چیزوں کی طرف لے کے جائیں گے. اس کے بعد اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے اندر پازیٹیو چینج نہیں آ رہا, آپ اپنے گول بھی سیٹ کر لیے, آپ نے اندر پازیٹیوٹی بھی لے آئے, آپ نے اپنی عادات کو پازیٹیو سائڈ میں بدلنا بھی شروع کر دیا, اس کے لیے کوشش بھی شروع کر دی, مگر پھر بھی آپ نے اس کی پروگریس کو بھی ٹریک کرنا شروع کر دیا, مگر پھر بھی آپ کے اندر بدلاؤ نہیں آ رہا, آپ پھر اس کے لیے اپنے پیئر سے, اپنے کلیگ سے, اپنے ورک پلیس کے لوگوں سے, اپنے فیملی سے, اپنے فرینڈ سے اس کے بارے میں کنسلٹیشن کریں. آپ ان سے گائیڈ لیں کہ انہوں نے اپنی بری عادات کو, کچھ بھی بری عادات ہو سکتی ہیں, ہر انسان کے لیے بری عادات کا سٹینڈرڈ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں کس طرح سے کامیابی حاصل کیا ہے, انہوں نے اپنی بری عادات کو کس طرح سے چھوڑا ہے, اور اسی ٹائم کو پروڈکٹیو بنا کے پازیٹیوٹی میں کس طرح سے استعمال کیا ہے. آپ اپنے پیئر سے, اپنی فیملی سے, اپنے فرینڈ سے اس کے بارے میں گائیڈنس لے سکتے ہیں. نیکسٹ جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بالکل کامیابی کی کنجی ہے, وہ اس کے بغیر آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. وہ بات ہے پرسسٹنس کی, یعنی کنسسٹنسی. یاد رکھیں, انسان میں یا کسی بھی چیز میں تبدیلی ایک لمحے میں نہیں آتی, سوائے اس کے کرشمہ ہو جائے, کوئی معجزہ ہو جائے, میجک ہو جائے, اس کے علاوہ اچانک ایک دم تبدیلی آ نہیں سکتی. ہمیشہ بدلاؤ, تبدیلی, امپروومنٹ کنٹینیوٹی کے ساتھ آتی ہے, کنسسٹنسی کے ساتھ آتی ہے. اور آپ نے نا امید نہیں ہونا, مایوس نہیں ہونا, آپ نے اس گول کو, اس مشن کو, اس پرپس کو کنٹینیو رکھنا ہے, اس کے اوپر آپ نے لگے رہنا ہے. جب آپ لگے رہیں گے, اپنی پروگریس کو ٹریک کرتے رہیں گے, الارم سیٹ کریں گے, آپ ریمائنڈر لگائیں گے, کلیئر گولز کو سیٹ کریں گے, اپنے اندر اس لگن کو لگا کے رکھیں گے, اس تبدیلی کی شمع کو جلا کے رکھیں گے, آپ کے اندر ہمیشہ
کی طرح اس طرح سے بھی کامیابی نصیب میں ہوگی. اور اگر آپ نے اس کو بے صبرے ہو گئے، آپ نے اس کو صبر سے قبول نہ کیا، تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائے گی. آپ کو اکتاہٹ محسوس ہوگی اور آپ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. اور یہ یاد رکھیں، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، ایفرٹ اپنی جگہ پہ، آپ کی ہنر اپنی جگہ پہ، مگر جب تک کنسسٹنسی نہیں ہوگی، آپ کے اندر پیشنس نہیں ہوگا، آپ کامیابی کبھی حاصل نہیں کر سکتے، آپ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکیں گے. یہ بہت ہی ضروری ہے کامیاب ہونے کے لیے. ساری کوالٹیز، کیپیبلٹیز، سکلز اپنی جگہ پہ، مگر پیشنس اینڈ کنسسٹنسی از دا کی فار سکسیس. میں امید کرتا ہوں کہ یہ والی ویڈیو آپ کی زندگی میں تبدیلی لائے گی، یہ والی اسٹریٹجیز آپ کی زندگی کو بدل دیں گی. آپ کامیابی کے سے ہمکنار ہوں گے، آپ ایک سکسیسفل کامیاب انسان بن کے اس دنیا میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل اور گلوبل لیول پہ اپنا لوہا منوائیں گے، اور اپنے اندر سے ایک برائی والی چیزوں کو، جتنی بھی جو آپ کو ناکامیوں کی طرف لے کے جا رہی ہیں، ان کو نکال باہر پھینکیں گے، تاکہ آپ کے اندر ایک ہنرمند، ہونہار، کیپیبل انسان باہر نکلے اور آپ کامیابیوں کی سیڑھیوں کے اوپر چڑھتے ہوئے اپنی منزل کو حاصل کریں. یہ کامیابی نہ صرف دنیاوی لحاظ سے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کا معیار یہی چیز ہے. لگے رہنے سے چیزیں ہوتی ہیں. کنسسٹنسی از دا کی ٹو سکسیس. جب آپ اس سے چیلنجز سے گھبراتے نہیں، لگے رہتے ہیں، تو منزل آپ کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جب آپ گھبرا جاتے ہیں، منزل بھی آپ سے دور جانا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ آج کی اس سیشن کا، اس ایونٹ کا، اس ویڈیو کا یہ کلوزنگ ریمارکس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ساری اسٹریٹجیز آپ کو آپ کی منزل کی طرف لے کے جائیں گی، مگر جو لاسٹ اسٹریٹجی ہے وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو سے ڈاکٹر طیب کو اجازت دیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ میں 180 ڈگری کا بدلاؤ لے کے آئے گی. اپنا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم.